تو اچھا جی، اوور آل ہم موسم کی بات کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم دنیا پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کس کس طریقے سے ان کو تاک تاک کے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی غزہ کی اگر میں صورتحال کی بات کروں تو یقین کیجئے کہ جو امیجز وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ آپ کے بچے اگر چھوٹے ہوں اور آپ کے پاس محفوظ ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ معصوم بچے جو ابھی یہ فیل بھی نہیں کر سکتے، جن کو پیار کے علاوہ اور کوئی جذبہ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ زخموں سے چور ہیں، ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا پھر وہ بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں اور صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں کا قصور کیا ہے؟ اور اشفاق، یہ مناظر ایسے ہیں کہ ان کو سوچ کے اتنا ظلم کوئی کیسے ڈھا سکتا ہے؟ خاص طور پہ ان معصوم بچوں کی جب ویڈیوز آتی ہیں، اس کے بعد جو بڑے بڑے ملک ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا سیولائزڈ کہتے ہیں، آج بائیڈن صاحب امن کا دائی کہتے ہیں، آج اسرائیل پہنچیں گے، وہ اسرائیل کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے پہنچ چکے ہوں گے، بلکہ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس وقت جبکہ غزہ کے ایک اسپتال تک پر بھی اسرائیل کی جانب سے بمباری کر دی گئی۔ اب دوسرا چکر یہ ہے کہ رفح کراسنگ ایک ایسی کراسنگ ہے جو کہ مصر کی سائیڈ پہ ہے، بالکل یہاں سے مصر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر مصر نے وہ سرحد بند کی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے گزرتے ہوئے، اور مصر کو یہ خوف ہے کہ کہیں پر وہ سرحد کھولے تو وہاں پر وہ بمباری نہ کرتے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اقوام متحدہ سب کہتے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن ہوا کیا؟ روس نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کس لیے دی؟ کہ جی امن کی بحالی کی کوششیں کی جائیں۔ سلامتی کونسل میں یہ قرارداد پیش کی، 9 ووٹ درکار تھے۔ اگر 9 ووٹ مل جاتے تو ظاہر ہے پھر جو باقی ممالک ہیں ان کو اپنا یہ فیصلہ اسرائیل کے اوپر لاگو کرنا ہوتا، لیکن ہوا کیا؟ 5 ووٹ حق میں آئے، 4 مخالفت میں آئے، جبکہ 6 جو ملک ہیں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، اور جس میں جو سر فہرست ملک ہیں جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دی ان کے نام میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، سنیں: امریکہ، فرانس، برطانیہ، جاپان۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے کہا جی ان کو امن کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل اور اس میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے تو انہیں امن کی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے پتہ نہیں جو ایک سسٹمیٹک جینوسائیڈ دوغلی پالیسی ہمیں نظر جو آتی ہے۔ ایک مطلب میں وہی سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کر لیتے ہیں، اور تقریباً اس وقت وہاں پر ایک کہا جائے کہ ان کے اوپر جہنم کا سا سما ہے ان کے ساتھ، کہ اوپر سے بھی آگ برسائی جا رہی ہے، پانی، خوراک، ادویات ان کو دستیاب نہیں ہے، کھنڈرات ان کے مقدر بن چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بائیڈن صاحب اگر اسرائیل پہنچ گئے ہیں تو ایز اے گڈ جیسٹر وہ فلسطین بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی چلے جائیں، فلسطین بھی چلے جائیں۔ انسان تو دونوں جگہ بستے ہیں نا، بچے تو دونوں جگہ بستے ہیں، اور معصوم لوگ تو دونوں جگہ بستے ہیں، تو آپ اگر ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے جاتے ہیں تو دوسری طرف بھی جائیں۔ یہ اپروچ وہ ہے جو ان 2 ملکوں کو، 2 ریاستیں کہہ لیں جن کا تنازع ہے کہ یہ کس طرف ہونی چاہیے، بارڈر کے اس طرف اس طرف، ان کو ایک طرف لا سکے، امن کی طرف ایٹ لیسٹ لا سکیں، سیز فائر کی طرف لا سکیں۔ اچھا جی، تو اب ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے ڈوٹو کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاک فوج بھی مکمل سولیڈیرٹی شو کر رہی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ، خاص طور پر جو غزہ میں اس وقت مقید ہیں اور اس وقت اسرائیل کے مہیمانہ جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی GHQ میں، جہاں پر اسرائیلی بمباری سے معصوم شہریوں کی جانیں جس طرح سے جا رہی ہیں اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ بالکل، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ تو یہ بڑا واضح پیغام گیا ہے پاک افواج کی جانب سے، اور ظاہر ہے اس وقت سپورٹ از اے میٹر آف کنسرن فار ایوری بڈی، کیونکہ سیز فائر ہونا سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور جو بااثر ملک ہیں، انفلوئنشل کنٹریز ہیں، ان کو تو اس میں بلکہ آگے سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو کیا قرارداد کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا جی۔